جنازہ اٹھ گیا، کاندھوں پہ غیر کے اپنا مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ ہم بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ اس گھر نے ظہور اللہ کے زمانے تک کبھی بھی ایک ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست کی ہے۔ خود ہمیں چوہے ظہور اللہ صاحب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے، ہم ان کی لان میں جا کے شام کو کبھی آتے تھے، محفل کیا کرتے، پھر وہ گرفتار ہو گئے، کولو چلے گئے، بڑے کمال کے لیڈر تھے، اور انہوں نے ان کا گھر جو تھا میرا ہمیشہ اپوزیشن کے ایک سینٹر بنا ہوا تھا، تو وہ ان کی بڑی اپوزیشن کے ساتھ ضیاء الحق نے، ویسے ایک بات یہ ہے کہ ضیاء الحق نے بڑی بڑی اپوزیشنوں کو کھا گئی، بڑی بڑی اپوزیشن کو تباہ کیا، اور بہرحال یہ چیز ہے۔ غفار ڈوگر صاحب پیچھے ہیں اس وقت ملتان میں نون لیگ کے، مظفر گڑھ میں جمشید دستی صاحب کے 15,103 ووٹ لے کے آگے ہیں، اور میں پہلے بھی کہا کہ جمشید دستی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شاید، اور اس کے بعد اب حماد نواز مسلم لیگ کے 14,265 لوگ۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت سناٹا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو عوام کو ذرا بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو کہ پرو نون لیگ تھے، جنہوں نے گزشتہ 7-8 مہینے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر جگمگاتے رہے، اچھلتے کودتے رہے، اب وہ لوگ جو ہیں ان کے چہرے صرف دیکھ لیں کہ وہ کیا چہرے ہیں، اور کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو آزادانہ میڈیا کے پلم بردار قرار دے رہے ہیں، اور کیسے دیں گے، اور کل کا سورج کیسے ان کے لیے چڑھے گا، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور یہی ہے وہ صورتحال کہ جو کہ کل پیش آ سکتی ہے سب کو۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ تو بہت ہی اپسیٹنگ رزلٹ ہے۔ شیخو پورہ NA 115، پی ٹی آئی کے خرم شہزاد صاحب جو ہیں اس کے 29,167 ووٹ ہیں، اور انتہائی اچھل کے گفتگو کرنے والے، تڑیاں لگانے والے، جب تک 9 مئی کی سزا نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جب تک یہ جو ہے ان کو سب سے بڑا پلانر جو تھا وہ باہر نہیں، اس کو سزا نہیں، اس کے صرف 16,258 ووٹ ہیں، یعنی کم از کم 13,000 کا فرق ہے۔ یہاں بھی وہ کتنا بھی جاوید لطیف صاحب ریس لگائیں، تو میں پچھلے دن 2-3 دن پہلے شیخو پورہ گیا ہوا تھا، اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم بتائیں گے تو ہم پر پولیس والے آ جائیں گے، ہم اگر بتائیں گے تو ہمارے پاس اور لوگ آ جائیں گے، میں تنگ کریں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جاوید لطیف نہیں جیتتا نظر آتا۔ میں آپ کو سچی بات ہے، اس وقت میرے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، میں کم از کم پولیس والوں کو کم از کم ایک بات کہ یار تم ویسے کم گالیاں کھاتے ہو، یہاں بھی اور گالیاں کھاؤ۔ آج میں ایک پولنگ اسٹیشن پولیس والوں کے پاس، ایک کے پاس میں 15 منٹ کھڑا رہا، وہ جو انچارج تھا اس پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا، اس نے کہا سر میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا تمہاری کیا مجبوری ہے؟ کہتا میں کیا کروں، مجھے بھیجا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اب مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا تم نے قانون نہیں پڑھا ہوا، تم نے CRPC نہیں پڑھی ہوئی، تم نے PPC نہیں پڑھی ہوئی، تم نے یہ نہیں پڑھا ہوا اسٹیشن ہاؤس افسر کے اختیار کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مزاج بنا دیا گیا ہے کہ چونکہ اس نے حکم ماننا ہے تو یہ سارے لوگ جو تھے، یہ پولیس والے دوسرے تیسرے، یہ اعلی کار بنتے ہیں، یہ ایلیٹ فورس، یہ اسٹرائکنگ فورس، یہ ساری چیزیں یہ لوگوں کو تنگ کرنے، ان کو نہیں اندازہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پہلے ہی تم گالیاں کھاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے یہ قتل پہ پیسے لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس بات پہ پیسے لیتے ہیں کہ جناب ہماری زمین چھڑوانی ہے تو اس نے قبضہ کروایا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو میرے کیس رجسٹرار پہ پیسے لیتے ہیں۔ پھر وہ بیچارہ میرے ساتھ رونے لگ گیا، اس نے کہا مجھے بتائیے، میں نے اگر گشت پہ جانا ہے تو میرے پاس پٹرول نہیں ہے، میں نے اگر FIR لکھنی ہے یا کوئی رپورٹ لکھنی ہے تو میں سائل سے کہتا ہوں یار ایک دستہ کاغذوں کا لے آؤ، 2 بال پن لے آؤ۔ یہ آپ کی پولیس فورس کی تھانے کے اندر حیثیت۔ میں آج تک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسلم ترین صاحب 92 کے اندر سٹی تھانے میں ہوتے تھے، اس وقت میرا خیال ہے DSP تھے سٹی تھانے کے، تو میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ لگا تو انہوں نے کہا کہ کسی بندے سے کہیں ہمارے تھانے میں اب چونکہ کوئٹہ میں گرمی ہونے لگی ہے، یہاں پنکھے نہیں ہیں، پنکھے لگوا دیں۔ وہ ہم نے پھر 1-2 صاحب کو اہل خیر لوگوں میں سے لوگوں کا انہوں نے تھانے میں پنکھے لگا دیں۔ اس نے کہا میں کہوں گا تو میرے اوپر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر پریشر ڈالیں گے، آپ چونکہ براہ راست نہیں ہوں گے پولیس نے تو لگا، ہم نے پنکھے۔ یہ حالت آپ کو سب جگہ۔ کراچی سینٹرل ارسلان خالد، خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ اندازہ کریں MQM کے سربراہ اول الطاف حسین کے بعد ارسلان خالد جو ہیں PTI کے حمایت یافتہ آزاد،
1849 اور خالد مقبول صدیقی صاحب صرف 241 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی جو ہے سچویشن چل رہی۔ دانیال عزیز صاحب جو ہیں یہ اس وقت آگے جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں طاہر علی جاوید جو ہیں وہ نیچے ہیں۔ ابھی ان کے ووٹ بھی آ جاتے ہیں اور ان کے اچھے خاصے ووٹ تھے، کچھ 40 ہزار اس کے درمیان کی صورتحال ہے۔ یہ اس وقت ارسلان خالد صاحب نے ذرا پیچھے چلے گئے، 569 ووٹ، اور اس کے بعد امکم کے وہ 800 کچھ پہ آ گئے۔ کہ کراچی جیسے شہر کے اندر اتنے تھوڑے ووٹ، مجھے حیرانی ہوتی ہے یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے 943 ووٹ ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ہیں ان کے 449۔ یہ تو کراچی کے ایک پولنگ سٹیشن کا کونا بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں شاید لوگ نہیں نکلے جتنے نکلے۔ ہاں، دانیال عزیز صاحب کہا گیا کہ یہ ہے 23,440 اور 13,000۔ دانیال عزیز صاحب جیت رہے ہیں، اگرچہ کہ انہیں دوپہر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو مارا گیا تھا۔ تو یہ اچھا خاصا فرق ہے کہ جو کہ آتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں صرف ٹی وی چینل، میرے سامنے ٹی وی چینلز کو 3-4 لگے ہوئے ہیں اور میں ٹی وی چینل پہ ان تبصرہ نگاروں کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ان کا سرائکی کا جو شعر ہے، ان کا جو مشہور شاعر ہیں بیچارے، ابھی پچھلے دنوں بہت کہ ساڈا چہرہ ویخ حالات نہ پوچھ۔ یہی بات ہے، چہرے سے عام ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہ جھکے سا چہرہ ہے، یہ جیسے جھکی سی آنکھیں، پر گفتگو، زبان گنگ۔ یہ کیوں گنگ ہے؟ تم نے سیاست کی عوام کے مخالفت میں، تم نے صحافت کی عوام کے مخالفت میں، تم نے ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، پرسنل کمفرٹ کے لیے تم نے اس بات کو آگے بڑھایا۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے۔ اب اصل خبر، آصف زرداری صاحب اسلام آباد پہنچ گئے اور آصف زرداری صاحب نے ایک دعویٰ بھی کیا تھا کہ آزاد جتنے بھی ہیں، ان کے برخوردار نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ آزاد جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ہیں۔ یہ دعویٰ بہت خوفناک ہے، اور یہ دعویٰ یہ ہے کہ اس دعوے نے، میں آپ کو آج سچی بات بتاؤں، اس دعوے میں آزاد جیتنے والوں کے دلوں میں ایک غیرت کی کیفیت پیدا کر دینے کہ ہیں ہمارا مول لگانے والے لوگ آ گئے ہیں، ہماری بولیاں دینے والے لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور جلسوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہو جائیں گے۔ نہیں ہوں گے۔ میں اس دفعہ اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو شخص جس محبت سے ووٹ لے کے آیا ہے، اگر وہ اس محبت کو ترک کرے گا تو پھر اپنے حلقے میں واپس نہیں آ سکے گا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، آج اگر عوام یہ فیصلہ کر کے نکل آئی ہے اور تمام مصائب اور علام کے باوجود، اتنے زیادہ آڈ سچویشن کے باوجود وہ آگے لے آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کل کو یہ شخص اگر بدلا پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ سردار احمد علی خان چتک صاحب کا، ریشک صاحب کا، یہ ہے اس وقت جناب سید جاوید علی شاہ صاحب ملتان 5، 17,666، یہ نون لیگ کا بندہ ہے جو جیتا ہے، جو پیچھے پیپل پارٹی کے یوسف رضا گیلانی ہیں وہ جیتے ہیں۔ ان دونوں کی پارٹیوں کا اس میں آزاد جو ہے نا وہ اس وقت کم ہے۔ یہ راجن پور 2، یہ سردار احمد علی خان دریشک 9,678، اور اس کے پیچھے پی ایم ایل کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے کچھ ووٹ تھے۔ اس وقت ابھی آ جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال یہ تبصرہ چلتا رہے گا، اور یہی صورتحال ہے جو اس وقت میرے سامنے آ رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ریاض فتحانہ صاحب جو ہیں ان کے 3,767 ووٹ ہیں، اور یہ ہیں آزاد امیدوار، انڈیپینڈنٹ امیدوار، جبکہ ان کے مقابلے میں صرف 1,705 ووٹ ہیں اسد الرحمان صاحب کے۔ یہ ہے اس وقت کی حالت۔ اور میاں افتخار حسین جو ہیں کے پی کے میں وہ ہار رہے ہیں، اور وہ بھی بہت بڑا نام ہے این پی کا۔ ان کی وجہ سے بہت قربانی اس طرح کی ہے کہ ایک زمانے میں ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا تھا، اور بیچارے اسی حساب سے انہیں الیکشن 123 کا جو شہباز شریف جو ہیں ان کے 15,713 ووٹ ہیں اس وقت، اور ان کے مقابلے میں 15,410 ہیں۔
افضال عظیم پہٹ، یہ صرف 50 ووٹوں کا فرق ہے ابھی تک، اور اندازہ کریں کہ افضال، یہ اس جگہ میں ووٹ دے کے اور یہ مت پوچھے گا کہ میں نے کس کو ووٹ دیا، لیکن افضال عظیم پہٹ کو نہ میں نے دیکھا ہے، نہ میں نے جانتا ہوں، نہ اس علاقے میں لوگ اس کو جانتے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب کو پورا پنجاب جانتا ہے، اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میں نے پنجاب کے لیے جو کیا خود کسی اور نے کسی نے نہیں کیا، اور میں نے یہ کرتے میں نے، اور وہ شروع میں تو یہ کہا کرتے تھے جب میں نے سیکٹری انفارمیشن لگا تھا، میری وجہ سے تو نون لیگ جو جیتتی ہے، اگر وہ ان کا صرف 50 ووٹوں کا فرق ہے اس وقت، اور تقریباً کوئی 40% کے قریب جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن آ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ معاملہ کیا مشہور ہے، معاملہ گڑبڑ ہے،